وغیرہ جی. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانة حدثنا عثمان هو ابن موهب قال جاء رجل من اهل مصر آیا ایک آدمی مصر والوں میں سے وحج البيت فرأى قوما اور اس نے حج کیا. وحج البیت جی اور حج کیا بیت اللہ کا. فرأى قوما جلوسا اس نے دیکھے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے. فقال من هؤلاء القوم کہنے لگا یہ لوگ کون ہیں؟ فقالوا هؤلاء قریش. انہوں نے کہا یہ قریشی لوگ ہیں. قال فمن الشیخ فمن الشیخ آگے پڑھے نا. فمن الشیخ فیہم. کہنے لگا ان میں شیخ کون ہے، بڑا آدمی کون ہے؟ قالوا عبداللہ ابن عمر. لوگوں نے کہا عبداللہ بن عمر. قال یا ابن عمر انی سائلک عن شیء. یہ خارجی تھا نا آدمی. کہنے لگا اے عبداللہ بن عمر میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کچھ انشیر میرا کچھ کسی چیز کے بارے میں. فحدثنی. فحدثنی مجھے بیان کیجئے. هل تعلم ان عثمان فر یوم احد. پہلا سوال تو جانتا ہے کہ بے شک عثمان فرار ہو گیا تھا احد کے دن. پہلا سوال. قال نعم. عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں ٹھیک ہے آگے چل. قال تعلم انه تغیب عن بدر. اس نے کہا تو جانتا ہے نا کہ وہ بدر کے دن بھی غائب رہا ولم یشہد. اور حاضر نہیں ہوا. قال نعم. عبداللہ بن عمر نے کہا ٹھیک ہے اور آگے چلو. قال تعلم انه تغیب عن بیعت الرضوان. اس نے کہا تو جانتا ہے نا کہ وہ غائب رہا ہاں جی بیعت رضوان سے یعنی حدیبیہ کے دن سے. فلم یشہدھا. قال نعم. حاضر نہیں ہوا تھا. عبداللہ بن عمر نے کہا ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اور آگے چلو. قال اللہ اکبر. قال ابن عمر تعالی. اور نے کہا اللہ اکبر. خارجی نے کیا کہا؟ اللہ اللہ بہت بڑا ہے یعنی میں سچا ہو گیا یہ مان گیا ہے یہ شیخ مان گیا ہے. تو عبداللہ بن عمر نے کہا تعال ادھر آ ابین لکا. میں تیرے لیے وضاحت کروں. اما فرارہ یوم احد. انہوں نے کہا اور میں تین دساں اس کا بھاگنا احد کے دن. فاشہد ان اللہ عفا عنہ. فاشہد میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. وہ کو اکیلا تو نہیں نہ بھاگا تھا. قرآن نے کہا ہے نا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا. وغفر لہ. ٹھیک ہے. واما تغیبہ عن بدر. اور غائب رہنا اس کا بدر کے دن. فانہ کانت تحتہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تھی اس کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مراد رقیہ وکانت مریضۃ. اور تھی وہ بیمار. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوگا تیرے لیے اجر ان لوگوں کے برابر جو حاضر ہوئے بدر میں. وہ تو اللہ کے رسول نے خود اجازت دی تھی کہ تم اس کی بیمار پرسی کرتے رہو اور تمہیں برابر غنیمت ملے گی. وسہمہ واما وسام اور اس کا حصہ. تغیبہ اب پیچھے پڑھیں. فقال وسلم ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ شاباش ٹھیک ہے. واما تغیبہ. دو مسئلے حل ہو گئے جی. اور اس کا غائب رہنا عن بیت رضوان یعنی جو عہد کے دن بھاگے تھے ان کو اللہ نے معاف کر دیا. اور بدر کے دن حضرت عثمان کیوں نہیں آئے؟ اللہ کے رسول نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی. اور راہ حدیبیہ والا معاملہ جی فلو کان احد اعز ببطن مکہ. نہیں پیچھے پڑھنا. واما تغیبہ عن بیت الرضوان اور ان کا غائب رہنا بیت رضوان سے. فلو کان احد اعز ببطن مکہ تھا. اگر ہوتا کوئی ایک زیادہ معزز ہاں جی ببطن مکہ تھا مکہ کی وادی کے اندر من عثمان سے لبعثہ مکانہ. آپ اس کو بھیجتے عثمان کی جگہ. ہاں جی
آپ کی نظر ہی عثمان پہ تھی. ہاں جی، اگر عثمان سے کوئی زیادہ معزز ہوتا، موضوع ہوتا تو آپ اس کو بھیج دیتے. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان تو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو. وکانت بیعت الرضوان بعد ما ذهب عثمان الی مکہ، اور ہوئی بیعت رضوان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ جانے کے بعد. وہ ہوئی انہیں کی وجہ سے، انہیں کی وجہ سے ہوئی نا بیعت رضوان. ہاں جی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنی، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اشارہ کیا اپنے دانے ہاتھ کے ساتھ، ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کا ہاتھ ہے. دیکھ لو سب، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. یہ تو ہوئی عثمان دی وجہ تو سی. فضرب بها علی یدہ، فضرب بها علی یدہ، فقال مارا هذہ، اس کو یعنی ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ پر. فقال هذہ لعثمان، اور مایا یہ ہاتھ عثمان کے لیے ہے. فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك، عبداللہ بن عمر نے کہا اب جا ساتھ ان کے. ہاں جی، یا لے جا ان کو اپنے ساتھ، لے جاؤ، تیرا کار پورا ہو گیا.